اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اسٹوری شیئر کر رہی ہوں انہی کے الفاظ میں جن کی دعا کو اللہ نے قبول کیا۔ السلام علیکم بہن، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گی۔ آپ نے تہجد نماز کے بارے میں جو لفظ لکھے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں۔ میں نے سوچا آپ سے میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ شیئر کروں، میری اور میرے اللہ کے بیچ کی باتیں جس سے دوسروں کو بھی مدد ملے۔ اپریل میں مطلب 15 رمضان کو میرے اوپر کچھ ایسا وقت آیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک لڑکی سے محبت تھی اور بے انتہا محبت تھی، مگر کچھ ایسا ہوا کہ میں کراچی چلا گیا اسٹڈیز کے لیے، اور وہ بھی دوسری جگہ چلی گئی اسٹڈی کے لیے۔ پھر اس پر کسی نے تعویذات وغیرہ کروائے جس کی وجہ سے اسے مجھ سے نفرت ہو گئی۔ وہ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، مگر میں نے اپنے اللہ پاک پہ یقین رکھا اور دعائیں کرتا رہا۔ میں ساری رات سو نہیں پاتا تھا۔ میں نے فرض نمازیں نہیں چھوڑی اور تہجد بھی پابندی سے پڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ میرے اندر کی ساری تکلیف ختم ہونے لگی۔ میں نے اپنی حالت ایسی بنا دی تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو وہ ڈر جاتا تھا، مگر میں نے سب کی باتیں سنی لیکن اپنا ایمان اور توکل نہیں چھوڑا جو میں نے اپنے اللہ پاک کے ساتھ جوڑے رکھا تھا، اور میرے اللہ نے میرے صبر کا صلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے دیا میری دعا قبول کر کے۔ جی ہاں، اللہ نے میری دعا قبول کی۔ جس کو میں دعاؤں میں مانگتا تھا اللہ نے اسے میری زندگی میں واپس بھیج دیا۔ 4 منتھس لگے۔ ان 4 منتھس میں بہت سے لوگوں نے مجھے اس سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے ان کو چھوڑ کر میں نے اپنا یقین صرف اور صرف اللہ پر رکھا۔ آج وہ میرے ساتھ ہے، اور تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ نے مجھے اتنی عزت دی، سارے لوگ میری عزت کرنے لگے جس کی کوئی حد نہیں۔ آج الحمدللہ میں اللہ پاک کے رحم و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ جو میں نے اپنے رب سے مانگا میرے اللہ نے مجھے اسی سے نوازا، اور یہ بھی سب صرف اور صرف تہجد اور اللہ سے امید اور اس پہ کامل یقین رکھنے سے اور اس سے مانگتے رہنے سے ملا۔ اس سے مانگنے سے وہ سبھی مل جاتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے۔ میں آپ سب سے یہ بولنا چاہوں گا کہ اپنے دکھ صرف اور صرف اللہ پاک کو بتائیں، نہ کہ انسانوں کو۔ رونا آئے تو سجدے میں روئیں، نہ کہ کسی انسان کے سامنے۔ اور اگر میری کوئی بہن اور بھائی پریشان ہیں تو صبر اور نماز سے مدد لیں، انشاءاللہ سب کچھ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ دیکھا آپ نے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ان کے بھی اللہ وہی ہیں جو آپ کے اور میرے ہیں۔ اللہ تمہاری دعا بھی ضرور قبول کریں گے، بس تم ہمت سے کام لینا، صبر سے کام لینا، اللہ کے حکم کو فالو کرنا، پھر دیکھنا آخر میں ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو انشاءاللہ۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور آپ اسے میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے، تو آپ میری انسٹا آئی ڈی پہ شیئر کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ پرسکون ہے وہ جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، جو حاصل پر خوش اور لا حاصل پر مطمئن ہے، جو اسباب کے ذریعے کوشش کرتا ہے لیکن اسباب سے رزلٹ نہیں مانگتا، جس سے معلوم ہے کہ جو ملا وہ اچھا تھا، جو نہیں ملا وہ سب سے اچھا تھا۔ کیونکہ بظاہر جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ حقیقت میں تکلیف کی وجہ بھی بن سکتی ہیں۔ کبھی کبھار اللہ ہمیں چھوٹا درد دے کر آگے آنے والے بڑے درد سے بچا رہا ہوتا ہے، مگر اس وقت ہمیں وہ چھوٹا درد بھی اس قدر بڑا لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار نہیں کرتا یا یہ ان کی طرف سے سزا ہے، جبکہ وہی دراصل اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب بھی کسی چیز یا کسی شخص کی محبت تمہارے دل میں اللہ کی محبت کے برابر یا اس سے زیادہ ہونے لگ جائے نا، تب ہی اللہ اس شخص یا چیز کو تم سے دور کر دے گا۔ اور ایسا اللہ اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب رہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس چیز کے ذریعے تم اپنے رب سے دور ہو جاؤ اور وہ چیز تمہیں جہنم میں لے جانے کا باعث بنے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص یا چیز اللہ نے تم سے لے لی ہے جو تمہیں بے حد عزیز تھی، تو مایوس ہونے کی بجائے رب کا شکر ادا کرو اور اس حقیقت کو تسلیم کرو کہ جو لے لیا گیا وہ بہتر نہیں تھا، اسی لیے تو چھن گیا، اور جو دیا جائے گا اس سے بہتر کچھ ہوگا نہیں،
کیونکہ اللہ جب کسی سے کچھ واپس لیتا ہے نا تو بدلے میں وہ ایسا کچھ دیتا ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کی مدد ایسے ذریعوں سے تم تک آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اور پھر اللہ پاک ایسے تقدیریں بدلے گا کہ تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔ پھر اللہ پاک ایسے کن کہے گا کہ تمہاری ہر دعا سن لی جائے گی۔ جب دل بھر جایا کرتے ہیں، وجود خاموش ہو جایا کرتے ہیں۔ جب خاموش وجود کو کوئی نہیں سنتا تو اللہ ہی سنتا ہے، پھر اللہ ہر بار مل جاتا ہے۔ جب جب پکارو مل جاتا ہے۔ انسان نہیں ملتے، اللہ مل جاتا ہے۔ اللہ غمگین دلوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ کو اس دنیا میں وہ سب کچھ نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ ہمیشہ ہر کام آپ کی مرضی اور پسند کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس دنیا کی فطرت ایسی ہے کہ چیزیں آپ کے ارادے کے مطابق نہیں ہوتی۔ جو بھی ہوتا ہے، جیسا بھی ہوتا ہے، وہ بس اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ سب اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے۔ وہ چاہے تو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو عطا کر دے، اور چاہے تو آپ کو آپ کی پسند کے مخالف عطا کر دے۔ اس لیے جب آپ کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہو تو ٹوٹ نہ جائیں، اللہ سے دعا کریں۔ چیزوں کو بدلنے کا واحد طریقہ دعا ہے۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا تو بھی بہترین ہی دے گا۔ اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے، گمان کرنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین کرنے والوں کو ان کے مطابق۔ مسلسل ایک ہی دعا کو ہر نماز میں مانگنا کوئی اتفاق تو نہیں ہے۔ یقین رکھو اللہ جب دل سے نہیں نکال رہا تو پھر اس دعا کو پورا ہونا بھی تمہارے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اب وہ کب کیسے پوری ہوگی، اس کو رب کائنات پر چھوڑ کے سکون کرو۔ اللہ سے کچھ پوشیدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ جو باتیں ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، ہماری ان باتوں کا رازدار ہے وہ۔ جو باتیں ہم زمانے کے ڈر سے اپنے دل میں بند کیے دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھتے ہیں، ہمارے ان بے ربط جملوں کا حجاب ہے وہ۔ ان بے نام جذبات کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے، بغیر بتائے، بغیر پوچھے، بغیر کوئی سوال کیے، بغیر جتائے وہ اس درد سے آگاہ ہے جو تم اپنے دل کے کسی کونے میں چھپائے بیٹھے ہو۔ وہ تمہارے ہر ایک آنسو کا حساب رکھتا ہے، اور ان آنسوؤں کا بھی جنہیں تم بہا نہیں پاتے۔ وہ تمہارے ان احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو تم خود کوئی نام نہیں دے پاتے، جن کو تم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ اسے تمہاری ہر بدلتی کیفیت کا علم ہوتا ہے۔ اسے سب خبر ہوتی ہے۔ اس جہاں کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی دسترس میں نہ ہو۔ کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے۔ اس کے معاملات بہت وسیع ہیں جو انسان کی سوچ سمجھ سے کہیں آگے ہیں۔ وہ تمہارے مسائل کا جو بھی حل نکالتا ہے، یقین کرو وہ بہترین ہوتا ہے، لیکن اس کے بہترین نتیجے کے لیے تمہیں اس پر یقین رکھنا ہوگا۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف برداشت کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ کوئی صبر سے کام لیتا ہے، وہ اس کا صلہ اس سے دگنا کر کے عطا کرتا ہے۔ وہ اس ساری تلخی کا اور ہر اس تکلیف کا مداوع ضرور کرے گا جس سے تم کبھی گزرے تھے، اور تم اپنے اور دنیا سے جڑے سارے معاملات اس کے حوالے کر کے خاموش ہو گئے تھے۔ زندگی کبھی کسی کو خوشیاں نہیں دیتی، خوشیاں بنانی پڑتی ہیں، زندگی کے سمندر سے نکالنی پڑتی ہیں۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دی ہے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، ان کا ہاتھ پکڑیں جن کو آپ کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے محشر کے روز آپ کی خوشی کا سبب وہ لوگ بن جائیں جن کی خوشی کا سبب آپ دنیا میں بنے۔ جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں تب وہ ہمیں اذیت یا دکھ نہیں دیتا، بس ہمیں خالی کر دیتا ہے، خود سے خالی۔ پھر ہر نظر آنے والا منظر اور ہر سنائی دینے والی آواز تکلیف دینے لگتی ہے، اور زندگی کی مسافتیں اتنی تھکا دیتی ہیں کہ تھکن سے روح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے۔
بس ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ ایسا ٹھہراؤ ہوتا ہے جب نگاہیں چاروں طرف بے بسی سے اللہ کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، اور دکھ کی ایسی شدت ہوتی ہے کہ کچھ بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ وہ ایسا مقام ہوتا ہے جب ہم خود کو بھی کھو چکے ہوتے ہیں، اور پھر جب ہم اپنی ندامت کے ساتھ اللہ کی جانب لوٹتے ہیں اور اس سے مانگتے ہیں، تو وہ اس بے جان روح کو خود سے بڑھ کر ہمارے خالی پن میں ایک نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ انسان کی محبت تو کمزور کرتی ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمیں پھر سے مضبوط بنا دیتی ہے، بہت نڈر۔ اس لیے دست بردار ہونا سیکھو ان چیزوں سے جو تمہارے بس میں نہیں ہوتی، اور ان منصوبوں کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جو تمہاری کوششوں کے بعد بھی ناکام ہو گئے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، تو اگر وقت سے پہلے ہی خود سے نتیجہ نکال لو گے تو بے سکون ہی رہو گے۔ تو بہتر ہے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو اور خود پر رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مجھے انتظار ہے میرے صبر کا اجر مل جانے کا، مجھے انتظار ہے میری دعاؤں کا قبول ہو جانے کا، مجھے انتظار ہے میری خوشیوں کے لوٹ آنے کا، مجھے انتظار ہے میری امیدوں کے نہ ٹوٹنے کا، مجھے انتظار ہے اللہ کے مل جانے کا۔